ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے مبارک نام کی بابرکت مجلس میں ہم گناہگاروں کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے. حدیث پاک میں ہے کہ جب تک بندے کے لب اللہ کے ذکر میں ہلتے رہتے ہیں اس وقت تک اسے اللہ تعالی کی معیت اور ساتھ ملتا رہتا ہے. اس حدیث پاک میں اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ معنوی طور پر بھی وہ متوجہ ہو، اس کی بھی قید نہیں ہے کہ کسی سلسلے سے منسلک ہو، اور اس کی بھی قید نہیں ہے کہ کون سا ذکر ہو، اس کی بھی شرط نہیں ہے کہ کس انداز میں ہو، اور اس کی بھی تاکید نہیں ہے کہ بیٹھ کر ہو، کسی حالت میں بھی ہو تو یہ فضیلت اور یہ نعمت اسے حاصل رہتی ہے. اور پھر نعمت بھی تو دیکھیں کہ سرتاج نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا ساتھ اسے نصیب ہے. چاہے چلتے پھرتے ہو، بیٹھ کر ہو، لیٹ کر ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو کسی حالت میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی معیت اسے نصیب ہوتی ہے. ہمارے تعلق والوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم اپنے تعاون کی یقین دہانی صرف انہیں کرواتے ہیں جو ہمارے خاص ہوتے ہیں. تو ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا خاص ہے کہ اس کے ہونٹ ہلے نہیں اور اللہ کا ساتھ اسے نصیب ہوا نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت اقدس حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں اور وہ ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے، دل کی تختی پہ انہیں لکھ لینا چاہیے. فرمایا کہ ذکر آدمی اللہ کی محبت کے تصور میں کرے. جب بھی ذکر کرے تو میرا رب، میرا خالق و مالک ہے، سب سے زیادہ محبت کے قابل ہے، میں اس کی محبت میں اسے یاد کر رہا ہوں. ذکر جو ہے وہ محبت کے لیے کرے اور نماز عبدیت کے لیے پڑھے. یہ بڑی اہم باتیں ہیں. جب نیت عبدیت کا مطلب حقیقت کے تصور میں، حقیقت کے تصور کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کا غلام ماننا. نیت باندھ لی، بس ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے. اس کے بہت سے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نماز قبول ہوگی انشاءاللہ، اور دیگر فوائد میں سے یہ ہے کہ غلام کا کام دروازہ کھٹکھٹانا ہے نا، تو مالک اس کا پابند نہیں کہ پہلی دستک پہ کھولے، دوسری پہ کھولے، تیسری پہ کھولے، لیکن مالک پھر دیکھتا ہے 2 طرح سے کہ دستک دینے والا سچائی کے ساتھ دستک دے رہا ہے یا خانہ پوری کر رہا ہے.
تو اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لی کہ میں غلام ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ پاک تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، تو وہ پھر دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس محبت کی بنا پہ دروازہ نہیں کھلتا، ہمیں اس کا دھوپ میں کھڑا رہنا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس جب اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہوں تو اس یقین کے ساتھ ایک لمحہ لگتا ہے نا اس سوچ کو اختیار کر، بس یا اللہ تیرا غلام تیرے سامنے کھڑا ہے۔ ذہن بھٹک جائے تو پھر اس طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے، پھر بھٹکے، یا اللہ اتنا بے بس غلام کے توجہ بھی تیری طرف نہیں رکھ سکتا، یا اللہ جب کہہ جو دیا غلام ہے تو پھر تو نہیں سنبھالنا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ پاک کی طرف متوجہ۔ یہ دو جملے حضرت نے فرما کر بڑا احسان فرمایا کہ میں اللہ کا جب ذکر کروں تو احساس محبت میں، یقین محبت میں کروں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا سلسلہ چشتیہ کا ذکر جو تہجد میں ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے علاوہ بھی کسی اور وقت میں کیا کرتے تھے، تو بلا مبالغہ میں بڑی سچائی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ 33 سال حضرت کے وصال کو ہو گئے ہیں۔ ان کے جو ذکر کی کیفیت تھی، جو حلاوت تھی، 33 سال گزرنے کے باوجود وہ حلاوت پوری آب و تاب کے ساتھ میرے دل و دماغ میں مکمل طور پر۔ اور واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ جیسے فضا اور جیسے گرد و پیش اور اطراف کی چیزیں، تو ان کے ذکر کی حلاوت اسی طرح، یعنی 33 سال میں ایک ذرہ بھی تو کم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب تھے تو اپنا انفرادی ذکر کیا کرتے تھے، تو حضرت اقدس امام ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے بڑے خلفاء میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی ہیں۔ تو یہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آتے تھے تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر مجھ سے تنہائی میں ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں صرف تیرا ذکر سننے کے لیے آتا ہوں۔ اس کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ایک آدمی ذکر کر رہا تھا کہ حضرت یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، فرمایا تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا، تو کرتے رہیے، چونکہ ذکر اخلاص کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اگر شروع میں وہ توجہ نہ بھی ہوئی اور وہ یکسوئی نہ بھی ہوئی لیکن پابندی سے کرتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اخلاص میسر ہو جائے گا۔ وہ پیٹرول بھرتے ہیں نا پیٹرول پمپ سے، تو ایک ٹینکر جس میں کئی ہزار گیلن پیٹرول ہو، تو وہ فرض کریں کہ پیٹرول پمپ پہ ہڑتال ہو جائے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ کئی ہزار گیلن میں سے تھوڑا سا نکال کے ڈال لے گا، چل پڑے گا۔ تو وہ اسی طرح اگر فرض کریں کہ نہیں بھی اخلاص میسر تو کرتے رہیے، تو اسی سے تو اخلاص ملے گا نا، اسی پیٹرول سے تو گاڑیاں چلتی ہیں۔ تو یہ ایک روحانی پاور ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ کوئی اعتراض کرے تو اس سے معذرت کر لیں، بھائی کتنے لکھے آئے، اچھا بھائی میری ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، بات کو ختم کریں، کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ بحث کریں گے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وقت ضائع ہوگا، دل جلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض لوگ بلند آواز سے کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں نا،
تو گزرنے والے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے والے، اپنے آپ کو عالم سمجھنے والے آتے رہتے ہیں، گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ پاگل ہے. کسی شخص کے منہ سے اگر یہ نکلے نا کہ پاگل ہے تو سمجھیں کہ یہ صحیح لائن پہ چل رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ محبت ہی جنون کا پہلا زینہ ہے. بغیر محبت کے تو آدمی پاگل نہیں کہلواتا نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب فرمائے. ہمارا وہ پچھلی نشست کا جو مضمون تھا، حضرت علی، حضرت اقدس، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت اور ان کی جو دینی محنت ہے اس نسبت سے تھا. تو کچھ معروضات پچھلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں. آج کی نشست اسی کا تسلسل ہے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے. یہ تحریر حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ ذی قعدہ 1358 ہجری دسمبر 1939 عیسوی کا ذکر ہے کہ 3 دوست اپنی اپنی جگہ سے چل کر سہارنپور میں جمع ہوئے تاکہ چند دینی مرکزوں کو دیکھیں اور وہاں جو کچھ دینی و اصلاحی کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر کچھ اپنے متعلق بھی فیصلہ کریں. ان مرکزوں کی مختصر سی فہرست میں ایک نظام الدین کا تبلیغی مرکز بھی تھا جس کو اس سفر کے آخر میں رکھا گیا تھا کہ ہاں آخر میں جائیں گے. یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جگہ مشہور ہے اور عرض کیا گیا تھا کہ یہ مشہور رہے گی. ٹھیک ہے نا. اللہ کی ذات باقی، اس کا نام باقی، اور جو اس کی ذات میں فنا ہو گیا وہ باقی. فرماتے ہیں کہ دوستوں کے اس مختصر سے قافلے میں یہ راقم الحروف اس مرکز کے روح رواں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے زیادہ واقفیت رکھتا تھا. اور یاد آتا ہے کہ رفقا میں مولانا کی سیرت کے مؤلف حضرت کی کتاب ہے مولانا علی میاں صاحب کی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی دعوت. مولانا کو اس مرکز میں حاضر ہونے اور مولانا سے ملنے کا ہم سب سے زیادہ اشتیاق تھا جب تک مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. میری واقفیت کی بنیاد تو یہ تھی کہ اجمالی طور پر اس سلسلے کے تمام اکابر و مشاہیر سے واقفیت رکھتا ہوں. جس کا جو شعبہ ہوتا ہے نا وہ پھر اس کے جو مرکزی جو حیثیت کی جو جگہیں ہوتی ہیں، افراد ہوتے ہیں، ان سے وابستگی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، جان پہچان. تاجر کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں تاجر کپڑے کا فلاں تاجر کہاں ہوگا، فلاں مارکیٹ ہو. ناطخواں حضرات کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کس سطح پہ چل رہا ہے، کہاں پہ وہ کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہر شعبے کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. تو اسی طرح جو علمی ذوق رکھتے ہیں وہ پھر اس حوالے سے، جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ پھر صوفیہ کے حوالے سے، ان کو پھر مزارات کا علم ہوتا ہے، ان کی تاریخ مستحضر ہوتی، کون کس کا خلیفہ ہے، کس سے اللہ پاک نے کیا کام لیا، وغیرہ وغیرہ. اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے. دیوبند میں طالب علمانہ قیام ہی کے زمانے سے اس جماعت کے ساتھ جو دینی و فکری رابطہ اور عقیدت و محبت کی جو دولت مجھے نصیب رہی، اس کی بنا پر اس حلقہ کی کوئی ممتاز شخصیت میرے لیے بیگانہ نہ تھی. اس کے علاوہ میوات کے ایک تبلیغی جلسے میں مجھے شرکت اور حاضری کا اتفاق بھی ہو چکا تھا جس میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے. یہ جو تحریر ہے اس کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ وہ صرف تحریر نہیں ہے، وہ اصول اور ضابطے ہیں، وہ سننے سے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں، بڑے اہم ہیں. لیکن مجھے اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ میری واقفیت حضرت مولانا سے بالکل سطحی اور سرسری تھی. میں ان کو بس ایک مخلص بزرگ اور حقانی عالم سمجھتا تھا جو اخلاص کے ساتھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اس میں تبلیغ کا خاکہ میرے ذہن میں بس یہ تھا کہ وہ جاہل و غافل دیہاتی مسلمانوں کو کلمہ سکھاتے اور نماز روزے پر لگاتے ہیں.
اب جو اگلی بات ہے وہ اپنی کیفیت بھی بتا رہے ہیں اور ایک ضابطہ بھی اس میں بہت عظیم ضابطہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میرا اب خیال ہوتا ہے کہ ایسی ادھوری اور سطحی واقفیت، تین مفہوم ہو سکتے ہیں نا، بے علمی، لا علمی، واقفیت، اور درمیان میں کہ ادھوری واقفیت. جو کام کی چیز ہے وہ مکمل واقفیت ہے یا مکمل نا واقفیت ہے. یہ جو ادھوری واقفیت ہے یہ نقصان کا باعث ہوتی ہے. یہ کلیہ یہاں سمجھ میں آتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کچی اینٹ بھی کارآمد ہوتی ہے، پکی اینٹ بھی کارآمد ہوتی ہے، جو پلی اینٹ ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. میرا خیال ہوتا ہے کہ ایسی یہ جو میں بطور خاص عرض کر رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے بہت سے احوال اس اصول کی روشنی میں سمجھے جا سکتے ہیں. میرا خیال ہوتا ہے کہ ایسی ادھوری اور سطحی واقفیت اکثر استفادے سے مانے یعنی رکاوٹ اور اچھا خاصا حجاب ثابت ہوتی ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو واقف ہوں، لیکن اس ادھوری واقفیت اور اس سے پیدا شدہ پس تصور کی وجہ سے اس کے دل میں وہ اشتیاق اور طلب کا وہ جوش پیدا نہیں ہوتا جو اس ناواقف کے دل میں ہوتا ہے جو تحقیق و تلاش کے لیے نکلتا ہے. جو پیٹ بھرا ہوا نکلا ہے تو اسے کیا ملے گا؟ جو پیاسا نکلا ہے نا تو اس سے پوچھیے. میرا خیال ہے کہ اپنے زمانے کے اکابر اور اپنے شہر کی عظیم المرتبت ہستیوں سے اکثر قریب کے لوگوں کی محرومی کا سبب شاید زیادہ تر یہی رہا ہے. بزرگان دین اللہ والے جو بڑے بڑے گزرے ہیں تو دور دراز کے لوگوں نے آ کر ان سے استفادہ کیا، قریب کے لوگ محروم رہے. یار ہم تو جانتے ہیں بتقاضۂ بشریت کوئی کوتاہی بھی سامنے ہو سکتی ہے. ہمارے سامنے تو پڑھا ہے، میرا کلاس فیلو ہے، یہ چیزیں. ہوتا یہ ہے کہ جو جنہیں طلب ہوتی، جنہیں حقیقی پیاس ہوتی، وہ آ کر کے استفادہ کرتے ہیں، قریب کے لوگ محروم رہ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ رشتہ دار بھی اکثر محروم رہ جاتے ہیں اور اولاد بھی اکثر محروم رہ جاتی. وہ چونکہ ان کو اس کی اہمیت نہیں ہوتی یا قدر نہیں ہوتی تو پھر وہ، اور اگر قریب کے لوگ قریب ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتے ہیں. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، کیا ہے کہ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے بھائی کو میرے معاملے میں شریک کر دیجیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا اور پھر آپ نے دیکھا. فرماتے ہیں کہ ہمارے دوست یعنی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صرف اس تقریب سے واقف تھے کہ ان کے والد کے دوست نے ایک آدھ بار ان کے سامنے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا تھا. اور کرنال کے ایک سفر میں ایک مجلس میں ایک واقف کار نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی سرگرمیوں کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے مولانا کی دینی دعوت کے متعلق سید ابو الاعلی صاحب مودودی کا ایک مضمون پڑھا تھا جو موصوف نے میوات کے ایک مختصر سے سفر سے متاثر ہو کر تحریر کیا تھا. درود شریف پڑھیے. مضمون نگار لکھتے ہیں کہ مولانا ابو الحسن صاحب مجھ سے مولانا کے متعلق معلوم کرتے تھے کہ وہ کیسے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ آدمی کو جس سے تعلق ہوتا ہے نا عقیدت کا، وہ یہ تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتاؤں، لیکن وہ اس سے بھی ڈرتا ہے کہ میرے بتانے پر یہ متوجہ ہوا اور کسی وجہ سے
اس سے اتنی محبت نہ ہوئی تو مجھے تکلیف ہوگی. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو مولانا بھی شاید ایسی کسی صورتحال سے دو چار تھے، تو فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا مجھ سے معلوم کرتے اور میں جتنا کچھ جانتا تھا بتلا دیتا تھا، اور اس خیال سے کہ پہلے سے وہ کوئی ایسا تصور قائم نہ کر لیں جس کو نہ پا کر انہیں مایوسی ہو. تو میں پہلے کہتا کہ بھئی مولانا کی زبان میں ایک طرح کی لکنت بھی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ لکنت بھی ہے، اور وہ بعض اوقات اپنا مدعا بھی پورے طور پر ظاہر نہیں کر پاتے. خدا کا کرنا کہ دہلی پہنچ کر یہ عاجز ایک شدید ضرورت اور طلبی کی بنا پر ان دونوں رفیقوں کو چھوڑ کر بریلی آ گیا، اور مولانا علی میاں صاحب اور ان کے بلا واسطہ اور میرے بالواسطہ دوست مولانا عبد الواحد صاحب مرکز حضرت نظام الدین اور وہاں سے میوات گئے، اور وہاں سے واپسی پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے مشرف ہوئے. اس کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوا. مولانا سید ابو الحسن صاحب کے خطوط سے معلوم ہوتا رہا کہ وہ مولانا کے پاس جاتے رہتے ہیں، اور ان کا تاثر مولانا کی دینی دعوت سے اور ان کی مناسبت مولانا کے ارشادات سے بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ مجھے بھی ان کی معیت میں مولانا کی خدمت میں حاضر ہونے کے مواقع حاصل ہوئے. یہاں صرف یہ کہنا کہ مولانا کے یہاں جب بار بار حاضری ہوئی اور بعض سفروں میں یکسوئی کے ساتھ حاضر خدمت رہنا اور ان کے ارشادات کو تفصیل سے سننے کا موقع ملا تو قلب و دماغ پر دو اثر ہوئے. ایک تو یہ کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت بڑی عمیق اور اصولی دعوت ہے، گہری دعوت ہے، جو محض غلبہ حال کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک دم جنون چڑھے یہ کر لیں پھر بیٹھ گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و توفیق کے ساتھ اصول دین میں بہت گہرے غور و تدبر، قرآن و حدیث کے عمیق مطالعہ و تفکر، دین کے مزاج و طبیعت سے واقفیت، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور قرن اول کے طرز زندگی کے وسیع اور گہرے علم پر مبنی ہیں، اور وہ چند منتشر اور غیر مربوط اجزاء کا نام نہیں ہے، بلکہ مولانا کے ذہن میں اس کا ایک مرتب خاکہ ہے. البتہ اس کے لیے ان کے نزدیک ترتیب و تدریج بہت ضروری ہے. رجب 1362 ہجری میں مولانا لکھنؤ تشریف لے گئے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، اور خاکسار راتن کو بھی آپ کی معیت میں کئی روز رہنے کی سعادت اور کبھی کبھی ترجمانی کی عزت بھی حاصل ہوئی. مولانا کے جو بیانات و ارشادات تھے اس کو پھر ہم نے تحریری طور پر مرتب کیا. مولانا ابو الحسن صاحب سے بھی میں نے کہا تو انہوں نے ایک رسالہ مرتب کیا، اہم دینی دعوت یا مسلمانوں کی عمومی تعلیم و ترتیب کا نظام، اس نام سے شائع ہوا. اس کے بعد راقم الحروف نے حضرت مولانا کی علالت کے زمانے ہی میں حضرت ہی کی ارشادات سے اخذ کر کے نصرت دین و اصلاح مسلمین کی کوشش کے عنوان سے ایک مقالہ مرتب کیا، اور اس میں خاص عنوان سے اس دعوت کی ترجمانی اور توضیح کی کوشش کی. اس طرح جہاں تک دعوت کے اصول و اساس کا تعلق ہے. اب جو اگلی جو چند سطریں ہیں یہ بھی بہت ہی توجہ کی طالب ہیں. فرماتے ہیں اگرچہ کوئی تحریر کسی انسان کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، بزرگان دین کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، ہمیں جو ملتے ہیں، وہ اس حقیقت کو بیان کر ہی نہیں سکتے جس حقیقت کے وہ حامل تھے اور جن کمالات کے وہ مالک تھے. تحریر مکمل طور پر اس کو بیان نہیں کر سکتی. اگرچہ کوئی تحریر کسی انسان کی قائم مقام نہیں ہو سکتی، مگر اس سلسلے میں دل پر اب اتنا بوجھ نہیں رہا اور کسی حد تک اس کا اطمینان ہو گیا ہے کہ دل و دماغ کی امانت کاغذ کے سپرد کر دی گئی ہے،
آگے بہت خوبصورت جملہ ہے، اور اگرچہ کاغذ بہت ضعیف ہے مگر اس کے امین ہونے میں شک نہیں۔ تو اس میں بطور خاص جو نقطہ ذہن میں آتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت جوتیوں کی مقدس خاک سے محبت کرنے والے ولی بنتے ہیں، تو پھر حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو کچھ دیکھا اور اس کو بیان کیا، وہ یقیناً ان کے جذبات تھے، لیکن جو سرکار کا مقام ہے وہ کیسے لفظوں کے احاطے میں آ سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ اب ذرا چشم تصور میں اس مضمون پہ غور کیجیے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ اب اس روشنی کی کیفیت کیا تھی، ثمرات کیا تھے، تو میرے خیال میں اس کو جتنا چاہے بیان کریں تو اس نور کی حقیقت کا ادراک ہو نہیں سکتا۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو پورا مدینہ تاریک ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ قلب پر دوسرا اثر مولانا کی شخصیت کا تھا، اور شخصیت کا جو اثر ہوتا ہے نا، اس میں سب سے زیادہ جو چیز محرک و مؤثر ہوتی ہے وہ اخلاص ہوا کرتا ہے۔ اخلاص کی جو کشش ہے، اخلاص کا جو حسن ہے، حسن ظاہر تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی زیارت کی ہے۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے۔ اور ایمان کس سے کہتے ہیں، ایمان کے لیے ایثار کسے کہتے ہیں، تو ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ دنیا میں جو چند مشکل ترین چیزیں ہیں، ان میں یہ مشکل ترین کام ہیں، ان میں ایک کام سعودی عرب کی نیشنلٹی حاصل کرنا ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل ہوئی مدینہ منورہ کے لیے، اور کیا تشکیل ہوئی کہ آپ نے اہل مدینہ کی خدمت کرنی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں بھیجا، تو حضرت نے وہاں اہل مدینہ کی خدمت شروع کی۔ جو کچھ سرمایہ تھا ختم ہو گیا، ہندوستان میں جو زمین تھی وہ بیچ کر پیسے منگوائے، وہ ختم ہو گئے، اپنا ذاتی گھر بیچ کے پیسے منگوائے، وہ ختم ہو گئے۔ اس طرح سے اہل مدینہ کی خدمت کی۔ میرے خیال میں سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات سرکار سے محبت نہیں کرتے۔ پھر اس سے اگلی جو بات ہے وہ میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا کہ میں باوجود کوشش کے آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کی بے ادبی ہے، لیکن میں سمجھا نہیں پاؤں گا، بہت مشکل ہے وہ۔ تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ ایک واقعہ پھر یہ ہے کہ آدمی کو جتنی مقبولیت ہوتی ہے، حاسدین بھی اتنے ہی ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ حسد کرتے تھے، اور وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ لوگ حضرت کے دیوانے تھے، عرب حضرات، اور حضرت کا حلیہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دبلا پتلا جسم تھا، دراز قد تھا، سانولا رنگ تھا، ظاہری اعتبار سے کوئی کشش کی علامات نہیں تھی ایک، اور حضرت کا تکلم بھی مکمل واضح نہیں تھا، تھوڑا سا ناک میں گفتگو فرماتے تھے۔ بہت قریب میں حضرت کے رہا اور حضرت کی گفتگو اور مجالس سننے کا موقع ملا۔
مسجد نبوی شریف میں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے بار بار مقبول و مؤدب حاضری نصیب فرمائے. تو وہ چونکہ علیل تھے ان دنوں، تو ان کی جو ویل چیئر ہے مجھے چلانے کا موقع ملا، اور ویل چیئر لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی جہت میں انہیں لے کر کے حاضر ہوا اور انہوں نے سلام پیش کیا. پھر ایک سعادت مجھے یہ بھی میسر آئی کہ ایک وہاں پہ ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں نا، تو جس گلاس میں انہوں نے زمزم شریف نوش فرمایا وہ گلاس میرے پاس محفوظ رہا. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. تو وہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگوں نے بیت اللہ شریف کا محاصرہ کیا تھا، قبضے میں لے لیا تھا، ان کے کچھ مطالبات تھے جو بھی تھے، بہرحال وہ بڑا سانحہ ہوا. تو اس کی آڑ میں حاسدین کو موقع ملا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب کو نکالا جائے. غالباً اس میں یہ بات بنی کہ جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا ان میں سے کسی آدمی کے کسی زمانے میں 3 دن لگے تھے، بس ان کو موقع مل گیا. تو چونکہ مولانا کی بڑی عظمت تھی، اب بڑا وقار تھا، عوامی حلقوں میں بھی سرکاری حلقوں میں بھی، تو وہاں کے جو ارباب اختیار تھے وہ مولانا کے پاس آئے، بڑے ادب سے درخواست کی کہ حضرت صورتحال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت سختی کر رہی ہے، تو آپ کے لیے یہ 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، اور اگر آپ تبلیغ کا کام نہیں چھوڑ سکتے تو آپ نیشنلٹی چھوڑ دیں. اور یہ ذہن میں رہے کہ نیشنلٹی ناممکن ہے تقریباً. فرض کریں کہ ایک آدمی 1 ارب روپے لے کر بھی جائے تو اس کو نیشنلٹی نہیں ملے گی سعودی عرب کی. تو سعودی عرب کی نیشنلٹی آدمی اس لیے لیتا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مدینہ منورہ کی موت اختیار کر سکے تو اس کو چاہیے کہ اختیار کرے. اور حدیث شریف میں ایک جگہ فرمایا کہ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، کاش وہ اس بات کو سمجھتے. لیکن ایک نقطہ اور ہے کہ قیام مدینہ اور نظام مدینہ، ان دونوں میں فرق ہے. ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا مبارکہ ہے وہ مدینہ منورہ کے قیام سے بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے، تو شرط یہ رکھی کہ قیام رکھیں، نظام چھوڑ دیں، دعوت چھوڑ دیں، دین کا کام چھوڑ دیں، اور اگر نہیں چھوڑتے تو پھر آپ کو نیشنلٹی چھوڑنی ہوگی. تو راوی کہتے ہیں کہ اس آدمی کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کارڈ نکالا اور کہا کہ یہ دیجیے آپ اپنی نیشنلٹی. اسی وقت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو مشن ہے اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایک عرصہ پھر وہ جیل میں بھی رہے، پھر وہ آ گئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پھر سرکار نے نیشنلٹی دی، دوبارہ گئے، وہاں وصال ہوا، اور آج بھی بقی شریف میں آسودہ خاک. تو ظاہری طور پر کوئی کشش نہیں تھی، رنگ بھی سانولا تھا، اور تکلم بھی ان کا مکمل واضح نہیں تھا. لیکن ان کی عظمت کا عالم یہ تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم جیسے ذمہ دار آدمی، مضبوط علم کے حامل ہے. بہت سے لوگ اپنی بھڑاس نکالتے ہیں کہ وہ خطیب آدمی، نے ایسا نہیں ہے. بہت مضبوط علم کے حامل ہیں، وہ مناظرے والی کیفیت کو اختیار نہیں کرتے. تو بس وہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کی گالیاں سننا انہیں گوارا ہے، کر رہے ہیں اپنا کام. الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت کام لے رہے ہیں، بے مثال کام لے رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا سعید احمد خان صاحب اتنے عظیم آدمی تھے کہ قیامت تک ایسا آدمی نہیں پیدا ہو. یہ قدرت باری کی نفی نہیں ہے،
وہ اپنی اس عقیدت کا اور حضرت کی عظمت کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں لفظوں میں بیان کر سکوں. تو یہ جو کردار کی کشش ہے نا، کردار کا حسن ہے، یہ بہت آگے کی چیز ہے. اب مولانا کی نظروں سے دیکھیں تو مولانا یہی کہیں گے کہ بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگر. سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو اس لیے ہمارے جتنے اکابر اور بزرگان دین کے جو واقعات ہیں نا، ان واقعات میں جو خادم حاضر تھا یا جو مورخ وہاں موجود تھا، اس نے اپنے مشاہدے کو بیان کیا ہے. ممکن نہیں کہ حضرت کے مقام کو بیان کیا جا سکے. پھر ہمارے اکابر کے جو واقعات ہیں، صوفیاء کرام کے جو واقعات ہیں، بہت سے لوگ ان کو رد کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں. یہ زاویہ قابل غور نہیں. قابل غور زاویہ یہ ہے کہ یہ بہت کم ہے جو بیان کیا گیا ہے. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی کرامات اتنی کثرت سے ہوا کرتی تھیں کہ سردیوں کے زمانے میں جیسے خزاں کے موقع پر پتے تسلسل سے جھڑتے ہیں نا، اس تسلسل سے ان کی کرامات کا ظہور ہوتا تھا. یا بارش میں بارش کے قطرات کو جو تسلسل ہوتا ہے. اب مورخ کتنی کرامات کو لکھے گا؟ اور پھر بعد میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ پریشان ہوتے ہیں سب. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ مجھے حاضری کا شرف ملا، تو تھوڑی سی تنہائی تھی، تو میں نے درخواست کی کہ حضرت اقدس حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں فرمائیے کہ وہ کیسے تھے. تو کافی دیر سکوت اختیار فرمایا، تو پھر ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا. پھر میں کیسے بیان کروں کہ وہ کیسے تھے؟ اس لیے کہ جو ان کے کمالات تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے. تو سرکار کے غلاموں کا یہ حال ہے، تو سرکار کا کیا مقام؟ چنانچہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور کتنا بلند کیا؟ جتنی بڑی اللہ کی شان. تو لا يمكن الثناء كما كان بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. سب کچھ لکھنے کے بعد بھی ہر سیرت نگار، ہر نعت خواں، ہر نعت لکھنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ حضور ہم نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ آپ کی صفات کو بیان کریں، لیکن بہرحال یہی کہہ کے ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ہی کی ذات ہے. ایک بات. دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ عام آدمی کی گواہی بزرگ کے بارے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن عالم کی گواہی 1,00,000 گواہیوں سے بڑھ کے ہوتی ہے. آج دیکھ لیں نا آپ، صورتحال آپ کے سامنے کہ جو ہے وہ آگے اس پر بات کرنا تو اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کے مترادف ہے نا. المعاصرۃ اصل المنافرہ، یہ بہت بڑا کلیہ ہے کہ آپ کتنے ہی باکمال کیوں نہ ہوں، آپ کے زمانے کے لوگ آپ کو کبھی نہیں مانیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ایک نامناسب ترجمہ یہ ہے کہ منوانے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا. ڈاکٹر اسرار صاحب جب تک زندہ تھے نہیں مانا، انتقال فرما گئے تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے آدمی تھے. تو حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے حق میں گواہی، اور گواہی بھی ایسی کہ جو بے مثال ہے. آگے سنیے. فرماتے ہیں کہ قلب پر دوسرا اثر مولانا کی شخصیت کا تھا، وہ یہ تھا کہ ہماری آمد و رفت، سفر و حضر کی رفاقت اور ذاتی واقفیت جتنی بڑھتی گئی، مولانا کی شخصیت کا اثر بھی ہمارے اوپر بڑھتا گیا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب سلسلہ بڑھتا ہے نا ملاقات کا، نشستوں کا، تو پھر عظمت میں کمی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن یہ حضرت کی عظمت بڑھتی گئی. ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب بصیرت احباب اس بارے میں ہم خیال و یک زبان تھے کہ یہ بات بڑی اہم ہے. درود شریف پڑھیے.
جیسے جیسے ملاقاتیں، جیسے جیسے مجالس بڑھتی گئیں تو شخصیت کا اثر بڑھتا گیا. فرماتے ہیں ہم اور ہمارے بعض دوسرے صاحب بصیرت احباب، عام لوگ نہیں جنہیں اللہ نے بصیرت دی تھی، اس بارے میں ہم خیال یک زبان تھے کہ اس زمانے میں ایسی شخصیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی اور سرکار کا ایک معجزہ ہے. ایسا معجزہ کہ جس کو دین کے مؤثر اور زندہ جاوید ہونے کے ثبوت کے طور پر اور صحابہ کے عشق اور خیر القنون کے دینی جنون و بے قراری اور اس دور کی خصوصیات کا ایک اندازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کو اس زمانے میں بھیجا کہ پتہ چل سکے کہ صحابہ کا ماحول کیا تھا. آگے بہت خوبصورت بات تحریر فرمائی کہ فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اس طرح کی کسی غیر معمولی شخصیت کو دیکھتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے دوست احباب بھی دیکھیں. یار تو آ چلتے ہیں دہائیے ہوتا ہے نا ایسا، دوست احباب بھی دیکھیں اور نعمت تو سعادت میں اپنا حصہ لیں. اس لیے طبعی طور پر ہمارا بھی جی چاہتا تھا کہ ہمارے احباب اور معاصر اس ہستی کو دیکھیں جو قرون اولیٰ کے خزانہ عامرہ کا ایک بچا کھچا موتی ہے. لیکن آگے اپنی دل کی کیفیت بتاتے ہیں، لیکن کسی کو کسی پر اختیار نہیں. بہت سے احباب جو بآسانی پہنچ سکتے تھے اور جن کی نظر دور رس اور حقیقت شناس تھی اور جو اپنی مناسبت اور صلاحیتوں کی بنا پر یہ کسی دوسری وجہ سے ان کی زندگی میں نہ آ سکے اور ان کو ان کی خصوصیات و امتیازات کے ادراک اور ان کی دعوت کو اچھی طرح سے سمجھ سکنے کا موقع نہ مل سکا. اب کیا کر سکتے ہیں، بڑی کسک تھی، کڑھن تھی. مولانا کتنے باکمال تھے. مضمون نگار کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اکثر تذکرہ کرتے تھے اگر ہم مولانا کے حالات کسی کے سامنے بیان کریں تو وہ مبالغے پر محمول کرے گا. ہم نے بتایا کہ مولانا ایسے ہیں تو کہیں گے یار جھوٹ بولتے ہو. اور دیکھنے والا ہمارے بیان کی تقصیر اور کوتاہی سمجھے گا. واہ واہ. آگے بھی جو الفاظ ہیں وہ گویا کے متن کی طرح ہیں. کیا بات. واقعہ یہ ہے بہت عمدہ، اس میں اس کی منظر کشی بھی ہے اور ایک اصول بھی بیان کر رہے ہیں. واقعہ یہ کہ الفاظ کی بڑی سے بڑی مقدار ذاتی مطالعہ اور عینی مشاہدے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. کہاں تک بیان کریں گے؟ الفاظ کی بڑی سے بڑی مقدار ذاتی مطالعہ اور عینی مشاہدے کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. الفاظ یا تو آگے بڑھ جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں. کاغذی لباس جو بھی تیار کیا جائے گا وہ جسم پر پوری طرح سے راست نہیں آئے گا، یا ڈھیلا رہے گا یا تنگ رہے گا. اگر کسی چیز کا کچھ صحیح تصور قائم کرا سکتی ہے اور اس کو کسی حد تک اس کی صحیح شکل میں پیش کر سکتی ہے تو وہ صرف واقعات یا اس کی اپنی تحریریں اور اس کی روزمرہ بے تکلف گفتگو ہے. یہ بے تکلف گفتگو بہت خوبصورت اور بڑا اہم نقطہ ہے. آپ کی خدمت میں بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جس کی مجلس اور جس کی تنہائی ایک ہو. ہم تھوڑی دیر کے لیے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو نیک بن جاتے ہیں نا، بعد میں پھر ہماری مجلسوں میں گالیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، سب چیزیں ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ اثر مرتب نہیں ہوتا اور کئی ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی. اگر گالی بری ہے نا تو تنہائی میں بھی بری ہے. کسی کی توہین اگر بری ہے تو وہ تنہائی میں بھی بری ہے. ٹھیک ہے؟ تو ولی وہ ہے جس کی مجلس اور جس کی تنہائی ایک ہو. تو مولانا کی جو تنہائیاں تھیں یہ بے تکلف گفتگو تھی، وہ ایسی نہیں تھی کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے. اگر میری اور آپ کی تنہائی اچھی نہیں ہوگی نا تو میری اور آپ کی اولاد کبھی بھی
میرے ذریعے سے دین کے قریب نہیں آئے گی. ایک ذہن میں بات بیٹھ جائے گی، کہیں گے نہیں کہ ابا منافقت کرتے ہیں، باہر یہ کہتے ہیں، گھر میں یہ کہتے ہیں، تو پھر آپ کیسے دین کا کام کریں گے؟ ہم کیسے دین کا کام کر سکیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے کہ اصلاح صرف اپنی ہے. تو اپنی ہے کا مطلب یہ کہ پھر یہ بھی جو گوشہ ہے اس کی بھی اصلاح کرنی ہے. اور یہ اوصاف نبوی میں سے ہے کہ سرکار کی جلوت بھی اور سرکار کی خلوت بھی ایک ہی پاکیزگی رکھتی تھی. کبھی بھی یہ کسی شخص کو اندیشہ نہیں ہوتا تھا کہ سرکار کی مجلس میں یہ شخص جائے گا تو اس کی عزت اچھالی جائے گی، نعوذ باللہ. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اٹھ کے آ جائے تو بعد میں اس کے بارے میں کچھ کہا جائے گا، ممکن نہیں تھا. تو ہم لوگ اپنے آپ کو وارث نبی کہلاتے ہیں نا، تو ہماری ذات بھی اور ہماری مجلسیں بھی مامون ہونی چاہیے. اٹھ کے جانے والے کو یقین ہو کہ جس طرح میری موجودگی میں میری تکریم تھی، میرے بعد بھی ایسی ہی تکریم ہو. فرماتے ہیں کہ مولانا کے ساتھ رہنے اور ان کو قریب دیکھنے سے ہم پر ایک اہم علمی نقطہ یہ منکشف ہوا کہ بزرگان دین اور اکابر سلف کے جو حالات کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں، اس حوالے سے میں احباب کی خدمت میں بات عرض کرتا ہوں کہ دوستی کو برقرار رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دوستی کا معیار کیا ہے یہ قابل غور ہے. جس دوست کی دوستی سے فکر آخرت میں اضافہ ہو، جس دوست کی دوستی سے دین میں آگے بڑھنے کے مواقع میسر ہوں، جس دوست کی دوستی سے یہ فائدہ ہو کہ میں اگر کچھ غلط کرنے لگوں تو مجھے محبت سے باوقار طریقے سے روک دے، تو اس دوستی کو باقی بھی رکھیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں. لیکن جس دوست کی دوستی سے یہ اندیشہ ہو کہ وقت کے ضائع ہونے کا سبب بنے گی یہ دوستی، یا اعمال صالحہ میں کوتاہی کا سبب بنے گی، تو پھر باوقار طریقے سے اس دوستی کو ختم کر دیں. اس لیے کہ دوست بے تکلف ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتوں کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بہت ضائع کر دیا، اب مزید وقت ضائع کرنے کی گنجائش نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا بچپن میں شرارتیں کرتے ہیں تو آپ اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا کوئی دوست آ کے کہتا ہے، اور یار تجھے یاد ہے جب تجھے 2 تھپڑ مارے تھے فلاں نے، تو بچوں کے سامنے تذکرہ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ ایسے آدمی سے کنارہ کشی کرنا چاہیں گے نا. تو اپنی ذات پہ بات آئی تو آپ کو برا لگا، تو دین پہ بات آئی تو برا کیوں نہیں لگا؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یا کوئی اور ایسی غیر اخلاقی بات کر دے تو دوست تو باقی لوگوں سے بہتر ہوتا ہے نا. تو باقی لوگوں سے جب پردہ پوشی کی امید ہے تو دوست سے اس سے بڑھ کے پردہ پوشی کی امید ہونی چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی دوستی برقرار رکھنے یا باقی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے. مولانا کے ساتھ رہنے اور ان کو قریب سے دیکھنے سے ہم پر ایک اہم علمی نقطہ یہ منکشف ہوا کہ بزرگان دین اور اکابر سلف کے جو حالات کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں اور ان میں خواہ کتنے ہی استقصاء سے کام لیا گیا ہو، وہ ان کی شخصیت اور ان کے اصلی کمالات سے کوئی نسبت نہیں رکھتے. اور واقعات کا بھی وہ بہت تھوڑا سا حصہ ہوتے ہیں جن میں مؤلف و سوانح نگار کی نظر انتخاب اور اس کے ذوق کو بڑا دخل ہوتا ہے. اور بعض مرتبہ تو جس شخص کی وہ سیرت ہوتی ہے اس سے زائد خود لکھنے والا اپنی سوانح لکھ رہا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا بھئی تو بڑا بھئی تو تیرے کمال کی تم لکھ رہے ہو، حضرت کا کمال لکھو نا، کہ تیرے کیا کہنے اور تیرا فلاں ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخی اعتبار سے جو روایات ہوتی ہیں یا جو کتب اور مضامین ہوتے ہیں وہ واقفیت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، حتمی رائے قائم کرنے کے لیے مضبوط بنیاد نہیں ہوا کرتے.
مثلا اس دور کی اگر تاریخ لکھی جائے، 3 آدمی ہیں، ایک پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ایک مسلم لیگ سے تعلق رکھتا ہے اور ایک پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے. جب تینوں تاریخ لکھیں گے تو متضاد ہوگی نہیں ہوگی؟ تو کسی ایک کو لے کر کے آپ کیسے سچائی کی بنیاد قائم کر سکیں گے؟ تو جو تاریخیں لکھی گئی ہیں، جتنے بھی مورخین ہیں ان کے رجحانات تو ہیں نا. جو دین دوست ہے وہ دین کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے لکھے گا، اور جو دین سے بیزار ہے وہ دین کی بیزاری کے رنگ میں لکھے گا. جو سچائی ہے وہ صرف قرآن و حدیث ہے. یہ اللہ والوں کے واقعات ہیں، یا ان کے ارشادات ہیں، ان کی سیرت مبارک ہیں. باقی جو دنیاوی تواریخ ہیں وہ واقفیت اور تعارف کا ایک ذریعہ ہیں، وہ بھی نامکمل. تو ان کی بنا پر کسی کے بارے میں منفی رائے قائم کرنا، کسی پر کوئی فتویٰ جڑ دینا، یہ مناسب نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو خیر کے ساتھ منسلک رکھیں. بس یہ حضرت کی ذات سے متعلق کچھ مضامین کے اقتباسات تھے، ورنہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ سب کچھ بیان کر کے بھی حضرت کی حیات طیبہ یا حضرت کی جو پاکیزہ زندگی ہے اس کا 1% بھی بیان نہیں کیا جا سکا. باقی یہ ہے کہ حضرت کی جو حیات طیبہ ہے، جو حضرت کی سیرت مبارکہ ہے، اس کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں ہمیں جو بہت ہی ہمارے لیے راحت اور خوشی کی بات ہے کہ 1400 سال بعد ایک آدمی اخلاص سے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اخلاص کی قدر فرمائی اور اس کے اخلاص کو پوری دنیا میں پھیلایا، اس کے ثمرات کو پھیلایا. تو اس میں باعث مسرت چیز یہ کہ آج بھی کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہو تو نہ صرف ہی کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر فرمائیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے. شرط یہ ہے کہ اپنی ذات پیش نظر نہ ہو، اللہ کی ذات پیش نظر ہو، اللہ کا دین پیش نظر ہو، سچی نیت ہو، اخلاص ہو. تو پھر جیسا کہ پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ جانبین ناموافق ہوں. حضرت کی زبان مبارک میں لکنت تھی، سامعین سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین میں نہیں، پتھر میں اللہ تعالیٰ نے ثمرات کو مرتب فرمایا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے کرم سے اخلاص نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.